ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غم و اندوز کا سامنا کرنا پڑے، جب تم کسی عظیم مصیبت میں پڑ جاؤ، تمہیں کچھ نظر نہ آئے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اجالے کی کرنیں نہ دیکھو، تب یہ کلمات پڑھو اور ان سب غمگین مصیبتوں سے نکل جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام احمد امام بخاری سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بنو عامر کا ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے وہ مہر نبوت دکھائیں جو آپ کے مبارک شانوں کے مابین ہے، میں سارے لوگوں سے پاکیزہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا میں تمہیں نشانی نہ دکھاؤں؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے کھجور کی طرف دیکھا، فرمایا، اس کھجور کو بلاؤ۔ اس نے اسے بلایا، وہ زمین چیرتا ہوا سجدہ کرتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس لوٹ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں۔ وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، ہم کسی سفر میں تھے، ایک اعرابی آیا، جب وہ آپ کے قریب گیا تو آپ نے اسے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کی، اپنے اہل خانہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بھلائی کا خواہاں ہے؟ اس نے عرض کی، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے عرض کی، کیا اس پر کوئی چیز گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ درخت۔ آپ نے اسے بلایا، وہ وادی کے کنارے پر تھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 بار اس سے گواہی طلب کی، اس نے 3 بار گواہی دی، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس گیا، اس نے آپ سے عرض کی تھی، اگر میری قوم نے میری اتباع کر لی تو میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا، ورنہ میں خود واپس آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ امام بہقی نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی کسی بھائی کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ اپنی قوم کی تکذیب کی وجہ سے غم زدہ تھے۔ آپ نے عرض کی، مولا مجھے ایسی چیز دکھا جس سے مجھے اطمینان نصیب ہو اور یہ غم ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اس درخت کی جس شاخ کو چاہیں اپنی طرف بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو بلایا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑی، پھر زمین پر گری، پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے اسے فرمایا، اپنی جگہ پر چلی جا۔ وہ اسی طرح زمین سے ہوتی ہوئی سیدھی ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ کا دل مبارک مسرور ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ غم زدہ تھے، آپ کا جسم اطہر خون کی وجہ سے رنگین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ اس درخت کو بلائیں۔ آپ نے اسے بلایا، وہ چلتا ہوا آیا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، ان مشرکین نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو نشانی دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانی دیں تاکہ یہ واپس چلا جائے۔ آپ نے اسے حکم دیا، وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرا نور نظر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین کربلا میں شہید ہو جائے گا، وہ یہ خاک لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہیں ان کی قبر انور ہوگی۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، بارش کے فرشتے نے رب تعالی سے اذن طلب کیا کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے اذن دے دیا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ذرا دروازے کی نگرانی کرنا، کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ اچھل کر داخل ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کی، آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اگر آپ پسند فرمائیں
فرمائیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جس پر یہ شہید ہوں گے۔ اس فرشتے نے اپنے ہاتھ مارے آپ کو سرخ خاک دکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے لی، اپنے کپڑے کے کنارے میں باندھ لی، وہ میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ اس روایت کو امام بہقی نے وہب بن ربیع سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ بیدار ہوئے تو آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی تھی، پھر آپ لیٹ کر سو گئے، پھر اٹھے تو کمزوری محسوس ہو رہی تھی، یہ پہلی کمزوری سے کم تھی، پھر آپ لیٹ گئے، آپ جاگے تو آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مٹی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون سی مٹی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرا یہ نور نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین عراق میں شہید ہوگا۔ میں نے کہا جبرائیل مجھے اس زمین کی خاک تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ اس کی خاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسین آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے کیسے محبت نہ کروں، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے عرض کی آپ کی امت انہیں ان قریب شہید کر دے گی، کیا میں آپ کو ان کی قبر انور کی جگہ نہ دکھا دوں؟ انہوں نے مٹھی بھر مٹی دی، وہ سرخ خاک تھی۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ جب وہ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو فرمایا عبداللہ خیر ہی ہو؟ میں نے عرض کی امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کیا میں آپ کو اس جگہ کی خاک نہ سنگھاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مٹھی بھر خاک لی اور مجھے دے دی، میں آنکھوں کو آنسو بہانے سے نہ روک سکا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو رلایا نہ کرو۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی۔ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین سے فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت امام حسین آ گئے، میں نے انہیں پکڑ لیا، گود میں لیا، وہ رونے لگے، میں نے انہیں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ آپ کی گود مبارک میں جا بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو ان قریب شہید کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اسے شہید کر دیں گے حالانکہ وہ مومن ہوں گے؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ انہوں نے خاک کربلا بھی آپ کو دکھائی۔ دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا جبرائیل کیا میں درگاہ خداوندی کی طرف رجوع نہ کروں؟ انہوں نے عرض کی نہیں، اس امر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے فراغت ہو گئی ہے۔ امام احمد نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حجرہ مقدسہ میں ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا، اس نے مجھے بتایا آپ کا شہزادہ حسین شہید ہو جائے گا، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو وہ سرخ خاک نکال کر دکھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرا حسین زمین کربلا میں شہید ہو جائے گا، جو وہاں موجود ہوں وہ ان کی نصرت کریں۔ حضرت انس بن حارث کربلا کی طرف نکلے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ وہ خاک کربلا سے گزرے، وہ مصفین جا رہے تھے، اس جگہ کا نام پوچھا، عرض کی گئی کربلا ہے۔ وہ نیچے اترے، وہاں درخت کے پاس نماز پڑھی، انہوں نے فرمایا اس جگہ شہداء شہید ہوں گے، وہ شہداء میں سے بہترین ہوں گے، وہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، کسی چیز سے وہاں نشان لگا دیا گیا، اسی جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ ابن عساکر نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں
مابین شکر رنجی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنے اور میرے مابین کے ثالث بتاتی ہو؟ کیا حضرت عمر فاروق سے راضی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں، عمر سخت آدمی ہیں۔ فرمایا کیا میرے اور اپنے مابین اپنے والد گرامی کو ثالث مقرر کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انہیں فرمایا اس کا یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میری ناک پر نشان ڈال دیا اور فرمایا ام رومان کی بیٹی تم اور تمہارا باپ حق کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق نہیں کہتے۔ میری ناک پھیل گئی گویا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وہ مجھے مارنے لگے، میں ان سے بھاگ کر گئی، کہا تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وا ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وا ربی ابراہیم۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ کسی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے فرمایا او میں تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں آگے نکل گئی، تھوڑی مدت بعد جب مجھ پر موٹاپا آ گیا تو آپ نے دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ خوش طبع فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم حج کا احرام باندھ کر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کا احرام باندھا۔ جب ہم صرف پہنچے تو انہیں خصوصی ایام آ گئے، ہم آئے، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے مابین سعی کی۔ آپ نے اسے احرام کھولنے کا حکم دے دیا، جس کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا ہم نے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے ہم نے اپنی ازواج سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، خوشبو لگائی، اپنے کپڑے پہنے، ہمارے اور عرفہ کے مابین صرف 4 راتیں تھیں، ہم نے یوم ترویہ کو احرام باندھا۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی میرے خصوصی ایام آ گئے ہیں، لوگوں نے احرام کھول دیا ہے، میں نے احرام نہ کھولا، میں نے بیت اللہ کا طواف بھی نہ کیا، لوگ اب صبح کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ امر ہے جسے رب تعالی نے بنات آدم کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اسی طرح کیا، تم غسل کر لو پھر حج کا احرام باندھ لو۔ میں نے اسی طرح کیا، میں نے وقوف کیا، جب پاک ہو گئی تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے حج اور عمرہ کی وجہ سے خوش ہو گئی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خلش ہے، میں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا حتیٰ کہ میں نے حج کر لیا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ، یہ رات خصبہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے، ہم نے شور و غل اور بچوں کی آواز سنی، بچے اور عورتیں باہر نکل آئیں، آپ اٹھے، حبشی بچے ناچ رہے تھے یا وہ اپنے نیزوں کے ساتھ مسجد میں کھیل رہے تھے، بچے ان کے ارد گرد تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آؤ دیکھو۔ امام نسائی نے روایت کیا ہے حمیرہ کیا تم انہیں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے عرض کی ہاں۔ میں نے اپنا رخسار آپ کے کندھے مبارک پر رکھ دیا، آپ اپنی چادر سے مجھے چھپائے ہوئے تھے، میں کندھے سے سر تک انہیں دیکھنے لگی۔ آپ فرمانے لگے عائشہ کافی ہے، سیر ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی نہ کریں۔ آپ کھڑے رہے، فرمایا کافی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو علم ہو جائے کہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے قدمین شریفین کو باری باری حرکت دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق آئے تو لوگ اور بچے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میں جن و انس کے شیطان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ عمر سے بھاگ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غم و اندوز کا سامنا کرنا پڑے، جب تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، تمہیں کچھ نظر نہ آئے، تاریکی کے سوا اجالے کی کرنیں نہ دیکھو، تب یہ کلمات پڑھو اور ان سب مصیبتوں سے نکل جاؤ گے۔ تم اسے یوں کہنا چاہیے اللہ اللہ ربنا لا شریک لہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا جب تمہیں جنات اور بھوت بھٹکانے لگے تو اذان دیا کرو، جب شیطان اذان سنتا ہے تو وہ گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی مصیبت، دکھ یا غم کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ذکر کیا کرو، اللہ اللہ ربنا لا شریک لہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عظیم امر میں گر پڑو تو یہ ورد کیا کرو، تمہیں اس مصیبت کے بھنور سے یہ ورد نکال لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب، گریہ و زاری، عاجزی و انکساری سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔